बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लम अलैहि। मैं CEO PIA मार्शल अरशद मलिक रिटायर्ड आपकी खिदमत में हाजिर। और जैसे कि हमने पहले भी आपके साथ शुरू किया, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आई एम अवेलेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल काइंड ऑफ क्यूरीज विच यू माइट हैव। बिफोर इसके कि हम इन सवालात की तरफ बढ़े, मैं एक छोटा सा प्रियम्बल देना चाहूँगा कि हम कहाँ खड़े, हम कैसे चल रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, जो मैं सबको बताता रहा हूँ कि कोविड से बाकी जो बिजनेसेस डिस्टर्ब हुए, लेकिन जो सबसे बड़ा बिजनेस डिस्टर्ब हुआ वो एविएशन और हॉस्पिटैलिटी का था। हॉस्पिटैलिटी ने सफ़र किया, लेकिन अब वो रिकवरी की तरफ है, जबकि बदकिस्मती से एविएशन में अभी तक वो रिकवरी शुरू नहीं हुई, बिकॉज जो इंडियन वेव आई, इंडियन वर्जन आई, जिसको इन्होंने डेल्टा का नाम दिया, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए सवालिया निशान है। लेकिन उसके साथ साथ जो पाबंदियां लग रही हैं वो एविएशन सेक्टर पे ज़्यादा लग रही हैं। लाइक सितंबर से आपको बताया गया कि कोई वैक्सीनेशन के बगैर जहाज में नहीं सफ़र कर सकेगा। अभी भी हमारे ऊपर कुछ पाबंदियां ऐसी हैं कि रोज़ की रोज़ नई सूरत हाल इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पे आती है। हम चाहते हैं कि हमारे ज़ायरीन जो हैं वो इराक़ में जाएं, हमारे ज़ायरीन ईरान में जाएं, और हम एक लूप बना के अपने ज़ायरीन को सहूलत के साथ इन मुक़द्दसा की तरफ लेके जाएं। लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड एंड बिकॉज ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शन वी आर अनएबल। फिर हम ये बड़ी शिद्दत से चाहते हैं कि हमारे वो पाकिस्तानी, मुहिब वतन पाकिस्तानी जो कसीर ज़र मुबादला कमाते हैं, ख़ास तौर पे सऊदी अरब और गल्फ़ कंट्रीज़ में, उनको हम लेके जाना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है कि एक गल्फ़ की कंट्रीज़ की तरफ से हमारे ऊपर जो प्रेशर आया वो आया रैपिड PCR टेस्ट का, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं था। बट और उससे पहले हम आपको वाया ताशकंद और बिश्कीक लेके जा रहे थे, जिस पे जाहिर है आपके बहुत पैसे लग रहे थे, बिकॉज आपको वहाँ कोविड में स्टे करना पड़ता था। सो अब हम आपको दोबारा गल्फ में डायरेक्ट फ्लाइट्स पे लेके जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए रोज नई से नई एक हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाती है कि फ्लाट टेस्ट करें, और उसके लिए जो हमारे मेहमान आने गिरामी उनके लिए बाइस से तकलीफ बनती है। बट नेवरदलेस हम इसमें अपने मुहिब वतन पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं और हर पूरी कोशिश करें कि जिस तरह मुमकिन हो हम इनको लेके चलें। इसके साथ साथ आयाटा ने जो हमें एनालिसिस करके बताया पूरी दुनिया में, उन्होंने कहा कि हर मुल्क में डोमेस्टिक ट्रैवल जो है वो बढ़ेगा। सो PIA ने भी उसी गाइडेंस और उसी रहनुमाई में हमने डोमेस्टिक फ्लाइंग को प्रेफर किया और फ्लाइट्स को अपने को बढ़ाया। जो सखर है, मुल्तान है, लाइलपुर है, इन सेक्टर्स पे अपनी फ्लाइट्स, पेशावर, कोयटा में लिंक किया। आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से हमने डोमेस्टिक टूरिज्म को बहुत फोकस किया। डोमेस्टिक टूरिज्म में आई थिंक ये फर्स्ट टाइम हुआ हिस्ट्री में कि स्कद्दू में 6 फ्लाइटें एक दिन में लैंड की। गिलगित में मैक्सिमम ऑपरेशन हो रहे हैं। फिर हमने चाहा कि जो कराची, लाहौर, लाइलपुर, मुल्तान, सियालकोट के लोग हैं, अगर उनको डायरेक्ट एक्सेस दी जाए तो बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। वो भी आपके ताउन से हमने शुरू किया। और इसमें ये मैं बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हालांकि डिमांड बहुत थी, लेकिन हमने अपने किराए वही बेसिक पे रख के, ताकि इन लोगों को इनकरेज किया जाए, डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। इसके अलावा जो फ्यूचर के ऑपरेशन है, जो हर बंदे का सवाल है कि पाकिस्तान की एयरलाइंस, बाकी एयरलाइंस और PIA कब बैरून मुल्क यूरोप में और बरतानिया में अपनी फ्लाइटें कब करेगी। मैं उस पर बड़ा क्लियर आपको एक स्टांस देना चाहता हूं ताकि आपको क्लियर हो कि PIA ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना ऑडिट करवाया IOSA से और सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम ने बहुत मेहनत की और कनाडा की जितनी ऑब्जर्वेशंस थी वो सारी क्लियर करके कल हमें अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा ने भी सेफ्टी ऑडिट के लिहाज से हमें क्लियर कर दिया। अब एक चीज रह गई है, वो है सिविल एविएशन का ऑडिट होना, और वो ICAO ने ऑडिट करना है। जब तक सिविल एविएशन का ऑडिट ICAO नहीं कर लेता, वो रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान एयरलाइंस और PIA पे मौजूद रहेंगी। सो जितनी जल्दी ये हो जाता है इंशाल्लाह, जिसके लिए सिविल एविएशन और एविएशन डिवीजन भी काम कर रहा है, तो हम इंशाल्लाह इसमें क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा
جو ہمارا روٹین آپریشن ہے وہ چلتا رہے گا، لیکن ہم نے پاکستان کی پریزنس رکھنے کے لیے برطانیہ میں اپنی فلائٹس کا چارٹر کے تھرو آپریٹ کرنا شروع کر دیا ہے. ہم نے چارٹر جہاز کیے ہیں جو کہ لیٹسٹ مارکیٹ میں اویلیبل جہاز ہے. دے ون آف دا بیسٹ پروڈکٹ جن پہ انٹرٹینمنٹ سسٹم ہے، نئے سیٹس ہیں، نیا جہاز ہے. اور یہ ہم برطانیہ میں لندن، مانچسٹر، برمنگھم میں چلا رہے ہیں. اسی طرح ہم نے پیرس میں ہفتے میں 2 فلائٹ کی ہیں، اور الحمدللہ کینیڈا میں بھی 4 فلائٹیں دوبارہ سے ریسٹور کر دی. ساتھ ساتھ اپنے ریونیو کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ ریونیو بن نہیں پا رہا، بیکاز جب تک آپ انٹرنیشنل نہیں کرتے اور جب تک آپ کے جہاز اڑنا شروع نہیں کرتے، جیسے سعودی عرب میں ہم بالکل آپریٹ نہیں کر پا رہے، تو ہمارا کیش فلو بہت کم ہو چکا ہے. اس کو کم کرنے کے لیے الحمدللہ پی آئی اے نے اس میں لیڈ لی ہے، اور سب سے زیادہ جو مینگو ایکسپورٹ ہوا ہے وہ الحمدللہ پی آئی اے سے ہوا ہے، بیکاز پی آئی اے نے اپنے ریٹس کم کیے، اور نہ صرف اپنے گورنمنٹ کا جو ویژن تھا اس کو سپورٹ کیا، بلکہ اپنی جو مینگو انڈسٹری ہے ان کو سپورٹ کیا، اور ہم مینگو کو الحمدللہ بہت اچھا پروڈکٹ ایکسپورٹ کریں. باتیں اور بھی ہیں، بٹ میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ اب میں آپ کے سوالات پہ جواب. جی، جو میرے سامنے پہلا سوال آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ یورپ کا پلان. تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک سول ایویشن کی آئیکیاؤ کی انسپیکشن نہیں ہو جاتی تب تک ہم روٹین آپریشنز پی آئی اے کے جہازوں کا نہیں کر سکیں گے. لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ہماری فلائٹس برمنگھم، لنڈن اور مانچسٹر پہ ریگولر جا رہی، اور اس پہ الحمدللہ رسپانس بھی ٹھیک ہے. دوسرا، ہم پیرس لے کے جا رہے ہیں. یہ وہ سیکٹرز ہیں جن پہ ہمارے پاس ریکوائرمنٹ زیادہ ہے، اس لیے ہم ان کو چارٹر کر کے، اور یہ پچھلے کوئی 10 مہینے سے ہم یہ آپریشن نہایت کامیابی کے ساتھ کر رہے ہیں. اگلا جو میرے پاس سوال آیا ہے وہ ہے فوڈ از ناٹ اویلیبل. دیکھیں، یہ ریسٹرکشن جو ہے یہ لوکل ڈومیسٹک کے اوپر این سی او سی کی ڈائریکشن ہے، جس کو ہم اوبے کرتے ہیں. این سی او سی نے ہمیں ایک دفعہ آتھرائز کیا جب یہ انڈین ویو نہیں آئی تھی، سو ہم نے فوڈ دوبارہ سٹارٹ کر دی. بٹ جیسے انڈین ویو آئی جس میں کہا گیا کہ سمٹمز کا پتہ نہیں چلتا، سو ہم نے وہ فوڈ کا سلسلہ بند کر دیا. لیکن انٹرنیشنل فلائٹس پہ ابھی بھی ہماری فوڈ کا سروس جاری ہے. وائی پی آئی اے از بینڈ؟ ویری کلیئر، اٹ از ناٹ پی آئی اے. پاکستان میں جتنی ایئر لائنس ہیں وہ ساری بین ہیں، اور اس کا ریگولیٹری کی انسپیکشن کے ساتھ تعلق ہے. پی آئی اے یا اکیلی ایسی کوئی آرگنائزیشن ایویشن نہیں ہے جو کہ بین ہو. سو پاکستان سے کوئی بھی ایئر لائن جو یورپ، یو کے یا دنیا کے کسی حصے میں جانا چاہتی ہے، اس کو لنک کر دیا گیا ہے پاکستان سول ایویشن کی انسپیکشن کے ساتھ. ہم، جیسے میں بار بار بتا رہا ہوں، ہم نے اپنے انیشیٹو پہ الحمدللہ کینیڈا کو انگیج کر کے اس سے کلیئرنس لے لی ہے. اب ہم کینیڈا میں آپریٹ کر رہے ہیں ریگولر. سملرلی آلٹرنیٹ کے طور پہ چارٹر فلائٹس آپ برطانیہ اور پیرس میں ہماری دیکھ رہے ہیں. وہ اس کے بعد کہا ہے کہ سعودیہ کب جائے گا. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ریسٹرکشن وہاں کی سول ایویشن لگا رہی ہے. گلف اور سعودیہ میں بالکل وہ اجازت نہیں دے رہے. اور گلف میں آپ کو شاید میں بتا پاؤں کہ گلف میں یو اے میں العین، ابوظہبی، دبئی، اس پہ یقین کریں کہ سلاٹس لینے کے لیے اس قدر ہمیں محنت اور جد و جہد کرنی پڑتی ہے، بیکاز آپ سب کو اندازہ ہے کہ ماضی میں ہم نے ان کو اوپن سکائی پالیسیز کے تحت بہت زیادہ سلاٹس دے دی. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایئر لائن پر نپیں رادر دین کہ پی آئی اے یا ایئر بلو یا سیرین یہ آپریٹ کریں. سو ہم تینوں ایئر لائنس کو سلاٹس لینے کے لیے بہت مصیبت پڑتی. سعودی عرب میں ابھی بھی ہم سلیکٹڈ سلاٹس لے کے جا رہے ہیں، اور ایک ایک سلاٹ کے لیے، ایک ایک لینڈنگ رائٹ کے لیے میں ایویشن ڈویژن کی مدد حاصل کرتا ہوں. اور پھر وہاں پہ جو ہمارے انویسٹر صاحب ہیں، بلال صاحب، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تب جا کے ہمیں 1 یا 2 سلاٹس کی پرمیشن ملتی ہے، ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے محب وطن پاکستانی جو وہاں جا کے اپنا رزق کمانا چاہتے ہیں اور وہاں سے آنا چاہتے ہیں، بہت پوٹینشیل ہے. پہ کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے. بدقسمتی سے جب میں آیا تو میں نے آتے ہی آئی ایف ای کو پہلا ٹارگٹ بنایا، اور ہم نے ہمارے ہاں جو آرگنائزیشن ہیں، ادارے ہیں، ان میں انڈینائزیشن کے اوپر آپ کو سپورٹ نہیں ملتی. تو وہ ایک
کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے ہے کہ میرے ساتھ پھر کیا ہوا. سو میں نے اس چیپٹر کو ڈراپ کر دیا. اب ہم گورنمنٹ بہت ہی اہم موضوع کی طرف آپ کو کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں، وہ ہے ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ. دیکھیں ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کی پاکستان کی طرف سے کوئی کسی قسم کی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے. ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کی سب سے پہلے کنڈیشن گلف نے لگائی. دبئی نے کہا کہ جب تک آپ ریڈ ٹیسٹ نہیں کریں گے، ریپڈ ٹیسٹ کر کے نہیں لائیں گے جو کہ 4 گھنٹے تک ویلڈ رہتا ہے، سو 4 گھنٹے کے لیے آپ پہلے ریڈ ٹیسٹ کرائیں. پھر انہوں نے کہا تو اگلے 2 دن کے اندر ہی انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا. انہوں نے کہا جی آپ ریٹ کے ساتھ ساتھ ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کر کے لائیں. سو اب ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کی فیسلٹی پاکستان میں اس وقت تک نہیں تھی، لیکن سب سے پہلے سیال کوٹ ایئرپورٹ نے یہ فیسلٹی اویلیبل کی. سو پی آئی اے نے فوراً اپنی ساری فلائٹیں دوسرے اسٹیشن سے کینسل کر کے سیالکوٹ ڈائیورٹ کر دی. اب آج کی سچویشن یہ ہے کہ پی آئی اے نے ہر ایئرپورٹ پہ پشاور، ملتان، کراچی، لاہور، اسلام آباد، اس میں سے اسلام آباد، ملتان، پشاور اور سیالکوٹ آپریشنل ہو چکی ہیں. انشاءاللہ ایک آدھ دن میں لاہور اور اسلام آباد بھی آپریشنل ہو جائیں گی، اور یہاں سے ہم یہ جو اپنے مہمانان گرامی ہیں ان کے ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کروائیں گے سرٹیفائڈ لیبارٹریز کے تھرو، اور ان لیبارٹریز سے جب آپ کے ٹیسٹ ہو جائیں گے تب آپ کو وہ وہاں کی جو گلف اسٹیٹس ہیں وہ آپ کو ریسیو کریں گی. اگلا سوال ہے کہ وائی 777 آر ناٹ آپریٹنگ آن ڈومیسٹک. یہ نہیں ہو سکتا. جو کاسٹ آف آپریشن 777 کی ڈومیسٹک سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی ٹیکنیکل وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کی انجن سائیکل کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. جب ہم نے ٹیک اوور کیا اس وقت 777 ڈومیسٹک روٹ پہ چلتے تھے اور بے انتہا نقصان کرتے تھے. آج A330 صرف ایک بڑا جہاز ہے جو سیرین آپریٹ کر رہی ہے، اور وہ بھی مجبوری کے تحت کر رہی ہے اور لاس میں کری. 777 کبھی بھی کمرشلی وائبل نہیں رہا. یہ جہاز ڈومیسٹک روٹس کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف لانگ ہال کے لیے ہے. اور لانگ ہال بھی کون سے؟ کینیڈا، امریکہ، یہ اس روٹ کے لیے ہے. آپ کو یہ شاید اچنبھا لگے گا، میں یہاں سے اگر قریبی ملک ملیشیا اور ٹرکی جاتا ہوں 777 پہ اوپر، وہاں پہ بھی، اور یہ مجھے نہیں، کوئی بھی ایئر لائن 777 کو ان چھوٹے روٹس پہ چلائے گی تو اس کو بہت نقصان ہوتا ہے. اس لیے 777 کبھی بھی ڈومیسٹک روٹ پہ نہیں چلایا جاتا، نہیں چلایا جانا چاہیے تھا. اب الحمدللہ جب سے ہم نے ٹیک اوور کیا، جب ہم نے کمرشل ڈیسیژن لینے شروع کیے، سو اب یہ ڈومیسٹک میں نہیں چلتا. آپ نے لکھا کنفائنڈ ڈیٹ آف سی اے نے ایویشن ڈویژن نے بہت کوشش کی ہے، ہمارے منسٹر صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں کس طرح سول ایویشن کا آڈٹ جلدی ہو جائے، بٹ کووڈ کی انڈین ویو کی وجہ سے، انڈین ورژن کی وجہ سے جو آئیکیاؤ کے آڈیٹرز ہیں وہ ریلکٹنٹ ہیں ٹریول کرنے میں. ہم کوشش کر رہے ہیں، جو ابھی شنید ہے کہ شاید اکتوبر میں وہ راضی ہو جائیں اور سول ایویشن کا آ کے آڈٹ کر لیں. آپ نے لکھا کہ پی آئی اے نجف آپریٹ کرے گی عاشورہ میں. میری بڑی خواہش تھی، اور الحمدللہ ہم نجف کی فلائٹس 13 تاریخ سے شروع کر رہے ہیں، اور یہ ہم فلائٹس ون وے لے کے جائیں گے بیکاز شروع میں واپس آنے والے لوگ نہیں ہوں گے. بٹ ہماری یہ خواہش تھی کہ میں اپنے زائرین کو عاشورہ اور اربعین میں آپ کو سپورٹ کریں، تو انشاءاللہ 13 تاریخ سے ہماری فلائٹس آپریٹ ہو گئی ہیں. ہمیں یہاں پھر وہی مسئلہ آتا ہے کہ وہاں کی سول ایویشن اپنی ایئر لائن کو سپورٹ کرنے کے لیے عراق ایئر ویز اور بغداد ایئر لائن کو تو 14 سلاٹس دے چکی، بٹ پی آئی اے کو ابھی تک 7 سلاٹس تھی. وہاں میرے امبیسڈر صاحب ہیں اسد صاحب، امجد صاحب، ابھی ریسنٹلی اپوائنٹ ہوئے ہیں. میری ان سے ڈیلی بات ہو رہی ہے، اور یہاں کے امبیسڈر جو ہیں عراق کے، ان سے بھی میری بات چیت چل رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں کہ میکسیمم سلاٹس لے لیں. نجف ہم ضرور جائیں گے، اپنے زائرین کو لے کے جائیں گے. اگلا کوشچن ہے کہ ویل اسٹارٹ فلائنگ فار اوسلو. یہ وہی لنک ہے سول ایویشن کی، اس کے تحت کہ جیسے سول ایویشن کا آڈٹ کلیئر ہو جاتا ہے. اگلا ہے کہ ریڈیوس ڈومیسٹک فلائٹ فیئرز. میرے خیال میں تو یہ بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے. آپ کو شاید یقین نہ آئے کہ ایک نجی ایئر لائن نے ایویشن انڈسٹری کے ساتھ جو کیا ہے بہت زیادتی کی. اس قدر کم کرامے پہ اس وقت ہم آپریٹ کر رہے ہیں جو کہ شاید وائبل نہیں بنتے.
لیکن مارکیٹ میں رہنے کے لیے باقی ایئر لائنس اسی کرائے پہ ہیں. ہم جب فلائٹس کھولتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ اس قدر لو ریٹس پہ ہم کھول رہے ہیں کہ وائبلٹی ہونا مشکل ہو رہی ہے. میرے خیال میں تو ڈومیسٹک پہ اس وقت بہت اچھے کرائے. اگلا سوال ہے کہ تاشکند، باکو اینڈ بشکیک. یس، بشکیک پہ ہم ریگولر فلائٹس لگائے ہوئے ہیں. پہلے ہم نے چارٹر شروع کی، اب ہم نے اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ دیکھتے ہوئے بشکیک پہ ریگولر فلائٹس کر دی ہیں. تاشکند، وہاں پہ ہمارے امبیسڈر صاحب ہیں اسد صاحب، یہاں پہ ان کے امبیسڈر صاحب ہیں عثمان صاحب. میں ان سے اسد صاحب سے تو ظاہر ہے وہ ہمارے پیٹرنائز کر رہے ہیں. ہمیں سلاٹس کا مسئلہ ملتا ہے. ازبکستان ایئر کو لاہور کی سلاٹس مل جاتی ہیں، بٹ پاکستان ایئر لائنس کو وہاں کی سلاٹس نہیں ملتی، ڈسکریج کیا جاتا ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے شیڈول فلائٹس لگائیں اور آخری موقع پہ 1 گھنٹہ پہلے وہ فلائٹس کینسل کر دی جاتی ہے. میں فلائٹ شیڈول کرتا ہوں اور 2 دن، 1 دن آخری رات کو مجھے کلیئرنس ملتی ہے. اب میں اپنے جو گیسٹ ہیں، جو ہمارے مسافر، ان کو کیسے پلان کر کے لے کے جا سکوں. لیکن ہماری پرائورٹی ہے تاشکند، بشکیک اور باکو. ہم ہر صورت اس جگہ جانا چاہتے ہیں. یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں، پھر ان اسٹوڈنٹس کی وائبلٹی بنتی ہے. وین از اے نیو ایئر کرافٹ بینگ، اس وقت ہمارا جو امیڈیٹ شارٹ ٹرم گول ہے، اس میں ہم نے ہمارے پاس جو پرانے جہاز ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ جہاز بہت پرانے ہو چکے ہیں، 13 سال پرانے ایوریج ایج ہے ہمارے جہازوں کی. ہمارے آ کے ہم نے ایک جہاز انڈکٹ کیا، لیکن اس کے بعد کچھ ایسے احکامات آ گئے کہ مینجمنٹ کو تھوڑے عرصے کے لیے سائٹ پہ ہونا پڑا، جس کی وجہ سے انڈکشن رک گئی. اب الحمدللہ ہم نے دوبارہ انڈکشن پلان کر لی ہے. انشاءاللہ گورنمنٹ آف پاکستان کی رہنمائی سے، وزیر خزانہ اور ہمارے آبادی کے جو وزیر ہیں، ان کے تعاون سے انشاءاللہ ہمارا پورا پلان ہے کہ اگست سپٹمبر میں ہم 6 جہازوں کو انشاءاللہ ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو پرانے جہاز ہیں ان کو ہم واپس کریں گے اور ان کی جگہ ریپلیسمنٹ نئے جہازوں کی یا بہتر جہازوں کی لے کے آئیں گے. اس کے بعد جو اگلا میجر اسٹریٹجک گول ہے، وہ آپ انٹرنیشنل کنسلٹنٹ سے رہنمائی حاصل کر کے ہمارے پاس آئیں گے، تب ہم آپ کو اجازت دیں گے. سو آیاٹا کو کنسلٹنٹ سلیکٹ کیا گیا ہے. آیاٹا ہمارے بزنس پلان سپٹمبر میں کمپلیٹ کرے گا اور اکتوبر کے اوپر ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس جائیں گے. سو اس وقت نئے جہازوں کی سلیکشن شروع ہو جائے گی. از دیر اینی جاب ویکینسی؟ نو، دیر از نو جاب. اس کے بعد ایک اور سوال پوچھا گیا کہ کین وی ایس ایس امپلائیز بی ریٹائرڈ اور ری ہائرڈ. دیکھیں، جب وی ایس ایس آیا تھا تو یہ ایک گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے. اس پالیسی کو آپ ہر لحاظ سے، ہر کمیشن سے، کئی سرکاری ایجنسی سے ویریفائی کراتے ہیں، لیگل پوزیشن لیتے ہیں اور اس میں آپشن دی جاتی ہے. اٹ از کالڈ والنٹرلی، یعنی میں اگر چاہوں تو میں اس کو آپٹ کروں، میں نہ چاہوں تو میں اس کو بالکل آپٹ نہ کروں. تو جو میرے پی آئی اے کے دوست تھے، جو میرے ساتھی تھے، انہوں نے والنٹرلی آپٹ کیا اور اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی ان کو ایکسیپٹ کیا. اور اس ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں سب سے پہلی شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ جب پی آئی اے سے جو ایک بہت اچھا پیکج لے کے جا رہے ہیں، سو آپ کو ہم دوبارہ پابند نہیں ہیں ری امپلائی کرنے کے. سو دے کی ناٹ بی ری ہائرڈ ایز سچ. اسکوپ آف what is this? Scope of training engineers. Scope of training engineer. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پی آئی اے میں ایک وتیرہ بنا ہوا تھا کہ اس میں ہر قسم کے بندے کو، ہر قسم کے ڈپارٹمنٹ کو آپ امپلائی کر لیتے تھے، بھلے ریکوائرمنٹ تھی یا ریکوائرمنٹ نہیں تھی. اسی طرح ٹریننگ انجینئرز انڈکٹ کیے گئے، بہت اچھے، بہت قابل بچے آئے. اور اب جب ہم نے آپ کو آ کے ان کو انالیسس کیا کہ کتنی مین پاور ہے، کتنی ریکوائرڈ ہے اور کتنی ایکسٹرا ہے، سو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریگولر امپلائیز ہیں وہی بہت زیادہ ہیں. سو ٹریننگ انجینئرز اس وقت ہمارے پاس اوور اینڈ ابو ہے. ان کی قابلیت پہ کوئی شک نہیں، ان کے سلیکشن پروسیس پہ کوئی شک نہیں، بٹ کیا ان کی ضرورت تھی؟ یہ ایک سوال ہے. کیا ان کی آج ضرورت ہے؟ جس کا میں جواب دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ سب انڈکشن مجھ سے پہلے ہو چکی تھی. اس وقت یہ اوور اینڈ ابو ہے. اب میں ان کو لے کے چل رہا ہوں. میری پوری کوشش ہے کہ ان کو کسی طرح اپنے ساتھ میں لے کے چلتا رہوں. سوال کے ہر طرح کے آ رہے ہیں. اب یہ آ رہا ہے کہ وائی ڈو وی ایکسپیکٹ
in IATA plan. What do we expect in IATA plan? IATA से हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि कोई भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की फंक्शनिंग एंड वर्किंग एक पिक्यूलियर डिजाइन होता है, एक पिक्यूलियर एंटिटी है, उसकी एक पिक्यूलियर इन्वायरमेंट है, उसको चलाना कोई आसान काम नहीं है. लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2.5 साल से हमने एक पैटर्न सेट करके दिया जिसमें हमने गवर्नेंस और मेरिट बेस्ड और कमर्शियल ओरिएंटेड डिसीजन लेके उनको ये साबित करके दिया कि अगर मेरिट बेस्ड पॉलिसीज बनाए जाएं, इन्फ्लुएंस फ्री पॉलिसीज बनाई जाएं, कमर्शियल बेस्ड डिसीजन लिए जाएं, सो ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत पोटेंशियल. सो अगर कोविड ना होता और अगर ये लाइसेंसिंग का इशू ना होता, सो हमने ऑडिटेड फिगर से साथ पूरी एजेंसीज को, आयाटा को, एविएशन मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये बावर कराया कि इसमें पोटेंशियल है और ये प्रॉफिट में जा सकती है. आयाटा से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इन सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए जो हमारी लेगेसी लायबिलिटीज हैं उनको सामने रखते हुए, जो हमारे ऊपर ऑडिट और हमारे ऊपर जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जो हमें मीडिया पे ग्रिल किया जाता है, और पीआईए को स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस होते हुए जो हमें हर हफ्ते 2 से 3 मीटिंग्स में वेरियस स्टैंडिंग कमेटीज, वेरियस नैब, वेरियस एफआईए फोरम्स पे जाके जस्टिफाई करना पड़ता है, उन हालात को देख के बताए कि क्या ऐसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और डिसीजन हमसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि कमर्शियल ओरिएंटेड किए जाएं. फिर पीआईए वाहिद वो एयरलाइन है पाकिस्तान में जो कि पेपरा रूल्स को फॉलो करती है, और उस पेपरा रूल का मैं एक छोटा सा इम्पैक्ट देता. अगर मैंने आज जहाज सेलेक्ट करने हैं 6 या 4 या 2, मुझे जो प्रोसेस गवर्नमेंट का पेपरा रूल फॉलो करने पड़ते हैं मुझे 6 महीने लगते हैं, जबकि कोई भी निजी एयरलाइन अगर वो जहाज का फैसला करना चाहे तो उसको हफ्ते या 10 दिन के अंदर वो फैसला कर सकती है. अब ये सिर्फ जहाजों तक महदूद नहीं है, मैंने कोई इंजन के ऊपर प्रोक्योरमेंट करनी है, कोई उसकी इंजन की रिपेयर करानी है, कोई पार्ट खरीदना है, सो ये सारे डिसीजन मुझे गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक करने पड़ते हैं. तो इन सारी एनवायरनमेंट के अंदर जब आप कमर्शियल एयरलाइन को, और फिर आप कहते हैं कि ये नेशनल फ्लैग कैरियर है, तो फिर उसको कैसे चलाया जाए, और उसको चलाने के लिए इन हालात में आप कौन से जहाज रिकमेंड करते हैं, बिकॉज दे आर द मास्टर्स, they have the complete visibility of domestic and international environment. So हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि वो हमें एक ऐसा सोल्यूशन लेके आए जिसमें हमें बताएं कि हमने लेगेसी लायबिलिटीज का क्या करना है, हमने लेगेसी लोन्स का क्या करना है, हमने जो एचआर पे क्या करना है, और हमने किस किस्म के जहाज लेके जाने हैं जिनसे कमर्शियल वायबिलिटी बने. बिकॉज आप ये हैरान होंगे सुन के, जो मैंने शायद पहले भी बताया कि जो 777 हमारे पास है ये है लॉन्ग हॉल के लिए, ये लिए गए थे अमेरिका और कनाडा के रूट्स पे. अब अमेरिका उस वक्त से आपकी कोई फ्लाइट डायरेक्ट गई ही नहीं, आप लॉन्ग हॉल पे सिर्फ कनाडा जा रहे हैं, आप सऊदी अरब इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग हॉल. सो मैं 777 की यूटिलिटी कैसे करूं जबकि मुझे प्योरली कमर्शियल डिसीजन लेना है. सो आयाटा से हम ये एक्सपेक्ट करें कि कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान हमें बना के ये देंगे. ये क्या है जी, ये वाला फर्स्ट वाला टॉप पे जो International opportunity start from Skardu. या स्कर्दू पे, चूंकि ये डोमेन सिविल एविएशन का है, एविएशन मिनिस्ट्री का है, उन्होंने अनाउंस तो कर दिया है कि वो इस महीने के आखिर से इसको इंटरनेशनल डेस्टिनेशन डिक्लेयर कर देंगे. आपको ये भी पता होगा कि वहाँ पे स्कर्दू में पाकिस्तान एयरफोर्स भी अपने कुछ काम कर रही है, जिसमें रनवे की लेंथ लंबी करनी है, जिसमें रडार सिस्टम लगाने हैं, नाइट लैंडिंग सिस्टम बनानी है. बिकॉज अभी के हालात में जहाँ पे वहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं है, एक स्ट्रेट रनवे है और विजुअल अप्रोचेज और विजुअल लैंडिंग करनी पड़ती है, सो ऑपरेशंस का टाइम लिमिटेड हो जाता है बिकॉज क्लाउड बिल्डअप बहुत जल्दी आता है और वैली की वजह से काफ़ी चैलेंजेस आते हैं. पेशावर कोयटा फ्लाइट्स व्हेन दे विल स्टार्ट, सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑलरेडी 2 फ्लाइट्स शुरू कर दी हैं, और जैसे पैसेंजर लोड इस्टेब्लिश होता है हम इस पे मजीद भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे. रैपिड पीसीआर इस्लामाबाद पे संडे से इंशाअल्लाह पीआईए ने सारी अरेंजमेंट कर ली है और संडे से रैपिड पीसीआर की फैसिलिटी इस्लामाबाद पे इस्टेब्लिश हो जाएगी. आई थिंक मैंने बहुत आपके सवालों के जवाब दे दिए. जितने भी सवाल जितनी जल्दी मैं पढ़ सकता था वो मैंने सारे पढ़े और आपको दिया. मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूं कि पीआईए वो वाहिद एयरलाइन है जो आपके साथ
ہر مشکل گھڑی میں کھڑی ہوتی ہے. جب کووڈ آیا، جب پوری دنیا میں ایک سسپینشن آف آپریشنز ہوا، سو ہم نے ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف پاکستانیز کو پوری دنیا سے جو اسٹرینڈڈ ہو چکے تھے، جس میں وہ لوگ جو پرماننٹ امپلائیز تھے، جو پرماننٹ لوگ رہنے والے تھے، جن کے پاس پی آر تھا، یا جو وزٹ پہ گئے ہوئے تھے، بہت سے تبلیغی جماعت کے ہمارے دوست وہاں پہ اسٹک ہو گئے تھے، ان ساروں کو پوری دنیا سے ہم لے کے آئے. اس کے بعد خدا نہ خواصہ کوئی آفت آتی ہے تو پی آئی اے ملک اور قوم کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے. سو کچھ کئی دہائیوں سے جس میں حالات ٹھیک نہیں تھے، لیکن ابھی میں یہ آپ کو ایشور کرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وی آر آنسریبل ٹو یو، وی آر آنسریبل ٹو اللہ تعالیٰ. دیر از نو پولیٹیکل انٹرسٹ، دیر از نو پولیٹیکل پریشر. سو وی لک فارورڈ فار یور سپورٹ، وی لک فارورڈ فار یور پیٹرنیج، تاکہ مل کے اس سبز ہلالی پرچم کے لیے، اس سبز پرچم جو کہ اس پی آئی اے کے جہاز پہ ہم کیری کرتے ہیں، اس کو ایک باوقار انداز سے ہم مل کے آگے لے کے چلیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پائندہ باد.